آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسی حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والی تاریخی داستان کا جائزہ لینے والے ہیں جو صدیوں سے انسانوں کے لیے رہنمائی کا سبب بن رہی ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں، بلکہ صبر، سچی توبہ اور لامحدود رحمت کی ایک ایسی لازوال کہانی ہے جو آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام کی سمندر کی گہرائیوں سے رہائی۔ تو چلیے سیدھا اس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ذرا یہ سوچتے ہیں کہ جب کوئی انسان مکمل طور پر اندھیروں میں گھر جائے، جہاں دور دور تک کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو وہاں روشنی کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو دراصل آج کی اس پوری داستان کی روح ہے۔ یہ اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب سارے ظاہری دروازے بند ہو جائیں اور امید بالکل ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو، تب روشنی کی کرن کہاں سے پھوٹتی ہے؟ یہاں اس داستان کے آغاز میں ہی ایک بہت بڑا اور واضح تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام کا انتہائی خلوص بھرا پیغام ہے جو وہ دن رات نینوا کے قدیم بستی کے لوگوں کو دے رہے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو اور آنے والے عذاب سے بچو، اور دوسری طرف بستی والوں کا شدید متکبرانہ اور ڈھٹائی والا رویہ۔ وہ مسلسل انکار کر رہے تھے، ہنسی مذاق اڑا رہے تھے اور یہاں تک کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اپنا عذاب۔ یہی وہ انکار تھا جس نے آگے آنے والے تمام واقعات کی بنیاد رکھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حالات وقت کے ساتھ آخر اتنے خراب کیسے ہوئے۔ بستی والوں کی اس مسلسل نافرمانی اور ضد کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام انتہائی غمگین اور مایوس ہو گئے۔ دن رات کی کوششوں کے بعد جب کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے ایک اچانک قدم اٹھایا۔ وہ رات کے وقت خاموشی سے اس شہر سے نکل گئے اور سمندر کی طرف جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ شہر چھوڑنے کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہوا تھا۔ اور پھر منظر بالکل اچانک تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک بالکل پرسکون سمندر دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک طوفان میں بدل گیا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے، انتہائی تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر کی لہریں خوفناک حد تک بلند ہونے لگیں۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا۔ اس نے فوراً کشتی کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک انتہائی ہنگامی اور جان لیوا صورتحال پیدا کر دی۔ اس شدید طوفان میں کشتی بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی۔ خوفزدہ عملے کو محسوس ہوا کہ کشتی کا وزن بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اب یہ ڈوبنے ہی والی ہے۔ اپنی جانیں بچانے کے لیے انہوں نے ایک انتہائی مشکل اور مایوس کن فیصلہ کیا کہ وزن کم کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو سمندر میں پھینکنا ہی پڑے گا۔ اس مقصد کے لیے جب قرآن اندازی کی گئی تو حیران کن طور پر بار بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلنے لگا۔ یہ اس داستان کا وہ حصہ ہے جو بظاہر بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ طوفان کی اس شدید افراتفری اور شور و غل سے نکل کر جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام اس تاریک سمندر میں کودتے ہیں، ایک بہت ہی بڑی مچھلی انہیں فوراً نگل لیتی ہے۔ لیکن اس مچھلی کو اللہ کی طرف سے سخت حکم دیا گیا تھا کہ پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ایک ایسی حیرت انگیز تبدیلی تھی جسے سمجھنا بھی مشکل ہے، کہاں طوفان کی وہ کھلی دہشت اور کہاں اچانک مچھلی کے پیٹ کی وہ گھٹن زدہ حقیقت۔ یہاں تھوڑا رک کر اس خوف اور تنہائی کی شدت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی اندھیرا نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت مکمل طور پر 3 تہ در تہ تاریکیوں میں گھر چکے تھے۔ پہلی، رات کی سنگین تاریکی، دوسری، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کی تاریکی، اور تیسری، اس بڑی مچھلی کے پیٹ کی حبس زدہ تاریکی۔ یہ تنہائی اور دم گھٹنے کی بالکل آخری حد تھی، جہاں ظاہری طور پر بچاؤ کا ایک بھی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اور بالکل اسی آخری درجے کے اندھیرے میں ایک عظیم دعا گونجتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار تھا۔ یہ محض چند الفاظ نہیں تھے، یہ ایک بہت ہی سچے احساس، انتہائی گہری عاجزی اور اپنی غلطی کے خالص اعتراف کا نچوڑ تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب دل سے اپنی کمزوری کا یوں اقرار کیا جاتا ہے تو وہ پکار ان مطلق تاریکیوں کو بھی چیر کر آسمانوں تک جا پہنچتی ہے۔ اور اس دل سے نکلی ہوئی عاجزانہ پکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فریاد سن لی گئی۔ سمندر کی ان گہرائیوں اور مچھلی کے پیٹ سے مانگی گئی وہ دعا بالکل رائیگاں نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں بے حفاظت سمندر کے کنارے اگل دے۔ یہ واقعہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سچی پکار کے آگے کوئی بھی فاصلہ، کوئی بھی گہرائی یا کوئی بھی رکاوٹ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہاں
یہاں ایک اور شاندار اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے کہ خدائی رحمت کیسے فوراً عملی شکل اختیار کرتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد حالت یہ تھی کہ جسم انتہائی کمزور پڑ چکا تھا اور اوپر سے سورج کی شدید تپش، لیکن اسی وقت اللہ کی رحمت نے ایک سایہ دار اور پھلدار بیل والے درخت کی شکل میں انہیں ڈھانپ لیا، جس نے نہ صرف ٹھنڈک اور سایہ دیا بلکہ فوری غذا بھی فراہم کی، یعنی ایک ہی لمحے میں انتہائی جسمانی کمزوری سے نکل کر سیدھا رحمت کی آغوش میں۔ خیر، اب ہم بیانیے کا رخ واپس اس بستی ننوا کی طرف موڑتے ہیں جسے حضرت یونس علیہ السلام پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ وہاں آخر کیا ہو رہا تھا؟ اس نافرمان قوم نے اچانک آسمان پر عذاب کی انتہائی خوفناک علامات دیکھنا شروع کر دیں۔ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس پر وہ کل تک ہنس رہے تھے، اب وہ ایک حقیقی خطرہ بن کر ان کے بالکل سروں پر منڈلا رہا تھا۔ لیکن یہاں تاریخ ایک ایسی کروٹ لیتی ہے جو عام طور پر کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ عذاب کی ان نشانیوں کو دیکھ کر پورے شہر پر انتہائی خوف طاری ہو گیا، مگر انہوں نے پرانی ہٹ دھرمی پر قائم رہنے کی بجائے ایک بہت بڑا بدلاؤ دکھایا۔ وہ سب زار و قطار رونے لگے، انہوں نے اپنی غلطیوں کو مانا اور بالکل سچی توبہ کی، اور اس خالص توبہ کا اثر یہ ہوا کہ ان پر سے وہ آنے والا عذاب مکمل طور پر ٹال دیا گیا۔ ایک پوری قوم کے سچے پچھتاوے نے انہیں بالکل یقینی تباہی سے بچا لیا۔ تو اس پورے واقعے سے جو اہم اسباق ملتے ہیں وہ صرف پرانی کتابوں کی حد تک محدود نہیں، بلکہ آج کے انسان کی زندگی کے لیے بھی ایک عملی رہنمائی ہے۔ پہلا اور سب سے اہم سبق یہ کہ حالات چاہے جتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں، خالق کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ سخت ترین مشکل میں صرف اور صرف دعا ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ تیسرا، سچی توبہ واقعی انسان کو تباہی سے بچا لیتی ہے۔ اور چوتھا، تخلیق کرنے والی ہستی ہر پکار سنتی ہے، چاہے وہ کسی مچھلی کے پیٹ کی گہرائیوں سے ہو یا عذاب کے خوف سے کانپتی ہوئی کسی بستی سے۔ آج کی اس گفتگو کے آخر میں یہ ایک انتہائی طاقتور سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر کائنات کا خالق کسی انسان کو سمندر کی اندیکھی گہرائیوں سے، 3 اندھیروں کے بیچ سے اور ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ جیسی ناممکن صورتحال سے صحیح سلامت نکال سکتا ہے، تو آج ہماری زندگیوں کی یا اس دنیا کی ایسی کون سی مشکل ہے جسے وہ دور نہیں کر سکتا؟ یہی وہ حقیقت ہے جو ہر قسم کی نا امیدی کو ختم کرتی ہے اور ایک بالکل نیا اور غیر متزلزل یقین پیدا کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور سوچنے والا۔ If you enjoyed this inspiring Islamic story, then like this video, subscribe to the channel, and share it with others so more people can learn about the beautiful stories of the Quran. Assalamu alaikum.